وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عزیزان گرامی، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر ہمارے لیے رحمت بنایا۔ عزیزان گرامی، 12 ربیع الاول ہم کس کو کہتے ہیں؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ آقا دو جہاں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، درود شریف کی فضیلت وہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے۔ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا ایک پر مغرب میں اور دوسرا پر مشرق میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جس کا پر ایک مغرب میں ہے اور ایک مشرق میں ہے، وہ فرشتہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے۔ جب سمندر سے وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے پر چھڑنے لگتے ہیں، وہ اپنے پروں کو چھاڑتا ہے۔ جس طرح ایک چوزا، اگر آپ مثال لے لیں، وہ اگر کسی پانی میں گرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے پر چھاڑے گا تو اس سے قطرے جو بہیں گے، کتنے کروڑوں قطرے ہوں گے، وہ کوئی گن نہیں سکتا۔ ایسے ہی یہ فرشتہ جس کا پر ایک مغرب میں ہے اور دوسرا مشرق میں ہے، یہ فرشتہ سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے، پھر اڑتا ہے۔ جب اپنے پروں کو چھانتا ہے تب اس سے ایک ایک قطرہ جو ٹپکتا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں قطرے ہوتے ہیں، وہ سارے قطرے مل کر الگ الگ فرشتے بن جاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے قیامت تک بقول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وہ فرشتے سارے قیامت تک اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت صرف ایک مرتبہ اس نبی رحمت پر درود پاک پڑھنے سے ہے۔ صرف ایک مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، بس یہ ہے میرے آقا کی شان۔ بلا لو پھر مجھے اے شائے بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے سرور میرے آقا مدینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا واقعہ بیان کروں گا جو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔
ام بابد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے کے مضافات کے لیے نکلے تھے، یعنی مدینے میں سیر کرنے کے لیے نکلے تھے کہ اچانک انہیں ایک قافلہ نظر آیا جو کہ کافر تھے، کہ اچانک انہیں ایک قافلہ نظر آیا جو کہ کافر تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جو کہ میرے آقا کو پسند آ گیا۔ ارے ہم ناز کرتے ہیں اس سرخ اونٹ پر جو میرے آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا ان کے قریب گئے اور کہا یہ اونٹ مجھے چاہیے، یہ اونٹ مجھے چاہیے، البتہ میرے پاس قیمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ لے جائیے۔ میرے آقا ان سے اونٹ لیتے ہیں، لے کر واپس جاتے ہیں۔ میرے آقا جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اونٹ لے لیا ہے اور ادھار بھی دے دی ہے۔ میرے آقا وہاں سے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر کوئی کہنے والا شخص کہتا ہے اس قافلے میں، کہتا ہے یہ کون شخص آیا تھا، یہ کون آیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا، کہا نام کیا تھا، کہا ایڈریس کیا تھا، کہا معلوم نہیں۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے تم کہتے ہو ہم اس سے نام پوچھتے، ارے تم کہتے ہو ہم اس سے پتہ پوچھتے، ارے تم کہتے ہو ہم اس سے ایڈریس پوچھتے، ارے ہم تو اس کے حسن میں اتنے گم ہو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ تبھی تو شاعر نے کہا انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں چھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا، کہا نام کیا تھا، نام نہیں جانتے، کہا ایڈریس کیا تھا، کہا ایڈریس نہیں جانتے، کہا کوئی گروی چیز، کہا کوئی گروی چیز نہیں، کہا نام بھی نہیں جانتے، ایڈریس بھی نہیں جانتے، ایسے ہی اونٹ دے دیا۔ ارے وہ سرخ اونٹ جس کی قیمت عرب کے علماء جانتے ہیں، اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا۔ تو اگلے والا شخص کہتا ہے ارے تم کہتے ہو ہم اس سے نام پوچھتے، ارے تم کہتے ہو ہم اس سے پتہ پوچھتے، ارے تم کہتے ہو ہم اس سے کوئی گروی چیز رکھواتے، ارے تم کہتے ہو اس کا کوئی ضامن ہوتا، اس کا کوئی ضمانت دینے والا ہوتا، ارے یہ تو ان کے حسن میں گم تھا۔ پتہ ہے میں کیا دیکھتا تھا، کہا کیا دیکھتے تھے، کہا ان کے سنہرے بالوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی تو شاعر نے کہا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، انفی عطشم و سخا کا عدم، اے گیس ہوئے پاک ابر کرم، اے گیس ہوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مکھ چند بدر شاشانی، یہ پت چمکے لاٹ نورانی، یہ کالی زلفت اکھ مستانی، یہ محمور اخیر مدبریا۔ تبھی پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا، کہا نام کیا تھا، نام بھی نہیں جانتے، ادھار بھی دے دیا، نام بھی نہیں جانتے، گروی چیز بھی نہیں رکھوائی، کوئی ضامن بھی نہیں ہے، کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہے، ارے وہ کون تھا، کہا وہ کون تھا۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ارے تم کہتے ہو ہم اس سے نام پوچھتے، ارے تم کہتے ہو ہم اس سے پتہ پوچھتے، ارے تم کہتے ہو ہم اس سے کوئی گروی چیز رکھواتے، ارے تم کہتے ہو اس کا کوئی ضامن ہوتا۔ کہا یہ تو حسن اور زلفوں میں کھوئے ہوئے تھے، یہ تو حسن اور بالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کہا پتہ ہے میں کیا دیکھتا تھا، کہا پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے، کہا بتاؤ کیا دیکھتے تھے، کہا میں تو ان کی تبسم کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ رہا تھا، میں تو ان کی تبسم کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ارے جب وہ مسکراتے نا تو ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑیوں پہ نظر آتا تھا۔
تبھی تو شاعر نے پھر کہا مازاد کا کجلا نین بھرے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگھٹ چہرے تلے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، یاسی کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گارڈن میں، وہ رب کا پیارا آوت ہے، وہ رب کا پیارا آوت ہے۔ کیا بات ہے اس مدینے والے سائیں کی، اس مدینے والے کی کیا بات ہے، اس کا آنا جانا دیکھتے رہے لوگ۔ پھر سب نے، کافر قافلے والے تھے، ظاہر بات ہے دیکھا نہیں ہوگا، اس لیے کلام نے یہ تاثر دیا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، کلام نے یہ تاثر دیا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، اعلان کراتے ہیں مدینہ المنورہ میں کہ ہمارا اونٹ چوری ہو گیا ہے، کہ اچانک خیمے سے ایک عورت آواز دیتی ہے۔ وہ کیا آواز دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کیا ہمارا اونٹ چوری ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے ہم کہیں گے۔ کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم، کہا میں ضمانت دیتی ہوں اس اونٹنی کی جو تمہارا اونٹ چوری ہوا ہے۔ کہا تم کیوں دو گے؟ کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے۔ کہا تم جانتے ہو، بتاؤ مجھے نام کیا تھا اس کا، اس سوہنے کا نام کیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھتے رہے، نام کیا تھا؟ کہا وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے نام مجھے بھی نہیں معلوم، نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ کہا پھر اونٹ کی قیمت کیسے دو گی؟ اتنا مہنگا اونٹ ہے اور ایسے ہی دے دو گی؟ کہا کیوں؟ کہا میں اس وجہ سے دے دوں گی کیونکہ میں نے کھڑکی سے ان کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ارے جب وہ تم سے کلام کر رہا تھا نا، تب میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اور پھر کہتی ہے اتنا سونا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مدینے والی کی شان، جس کی عظمتوں کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے۔ اتنی دیر میں میرے صحابہ کے غلام آ گئے، میرے حضور کے غلام آ گئے، صحابہ آ گئے، صحابہ کے غلام بھی آ گئے۔ کہا کون ہے جس نے میرے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ کیوں مدینے میں شور مچایا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے مدینے والے سائیں کو اونٹ دیا ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ کہا ہمارا اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ کہا یہ لو قیمت، یہ لو کچھ سامان رکھ لو، اور یہ لو کچھ گروی چیزیں یہ رکھ لو، پھر ہم کو آپ کو بارگاہ رسالت میں کچھ چیزیں دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں اب قیمت کو چھوڑو، وہ کہتے ہیں اب قیمت کو چھوڑو، اب ہمیں اس کا نام بتاؤ وہ کون تھا، اس کا آنا جانا دیکھتے رہے ہم کہ وہ کیسے آیا کیسے لے گیا، ہم نہیں معلوم کر پائے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس نے ضمانت بھی نہیں دی کسی کی، اور اس نے کہا کہ میں جلد ہی لوٹا دوں گا۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے وہ کون تھے؟ کہا سچ بتاؤ تم نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ کہا یہی تو مصطفیٰ کریم ہے، یہی تو محمد عربی ہے، جس کی عظمت کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے۔ ارے یہی تو جشن ہے جس کا 12 ربیع الاول کا جشن میلاد ہے، جس کے تلوے چومنے کے لیے دنیا بیتاب ہے، جس کے چہرہ دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب ہے، اور جو اس کا چہرہ خواب میں بھی کبھی دیکھ لیتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی دنیا بیتاب ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان، ایک باہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون ہم سنا کے سخن، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مورا پھوک گیا سب تن من دھن۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان، اور ہم اسی مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اہل سنت و جماعت جو کہ میرے آقا پر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر انشاءاللہ جنت الفردوس میں ضرور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر آگے بات کرتے ہیں تو واقعہ آگے پیش ہوتا ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ جو سرخ اونٹ دیا تھا یہ وغیرہ آپ نے ہی دیا تھا، گروی چیزیں لے لی، پھر واپس گئے۔ کہا ہم جاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، اس میں جا کر ہمیں معلوم پڑے گا کہ یہ مصطفیٰ ہے کون۔
وہ گئے وہاں پر محمد مصطفیٰ عربی کے پاس، وہاں جا کر سارا قافلہ صرف دیکھتے دیکھتے سارا قافلہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے وہ قافلے والے پورا قافلہ ہزاروں کی لشکر میں سارا کا سارا قافلہ مسلمان ہو گیا، صرف اس مصطفیٰ کریم کی وجہ سے، اس محمد عربی کی وجہ سے۔ گویا ان کے تیور دیکھنے کو ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے بے دامی بک جائیے، بے دامی سمجھو تھا نا، بے دامی بک جائیے بازار نبی میں، کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ میرے آقا کی شان۔ ہم کیوں میلاد مناتے ہیں؟ کیوں اس کے پیروکار ہیں؟ کیوں ہم نبی رحمت کے پیروکار ہیں؟ کیوں میلاد مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہماری ان سے محبت ہے۔ اللہ پاک ہمیں علماء کرام کی تعظیم عطا فرمائے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، کہ ہمیں خبر نہ تھی کہ فرائض چیزیں کیا ہوتی ہیں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا وارث علماء کرام کو بنا لیا گیا ہے، یعنی کہ انبیاء کے بعد جو وارث ہوں گے وہ علماء کرام ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے دین اسلام بہت ہی مشکل سے، بڑی جنگوں سے، بڑے ہی مشکل سے ایک گھر سے لے کر پوری دنیا میں پھیلایا۔ پھر اس کے بعد علماء کرام بنے، پھر وہ صحابہ تو چلے گئے لیکن علماء کرام آج تک اس دین کی حمایت کرتے ہوئے، اس دین کو پھیلاتے ہوئے، اس دین کی سربراہی کرتے ہوئے موجود ہیں۔ علامہ کاشف شامی صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے خطابت کا موقع دیا۔ البتہ ٹائم تو مختصر تھا لیکن کیا کریں، ٹائم کی وجہ سے تھوڑی قلت بھی ہو گئی۔ تو پہلے میں نے کیا بتایا؟ پہلے میں نے بتایا کہ وہ فرشتہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے کیا، فرشتہ جب سمندر سے نکلتا ہے غوطہ زن کر کے، جس کا پر ایک مشرق میں ایک مغرب میں، وہ جب باہر نکلتا ہے اپنے پر چڑھتا ہے، اس پر سے ایک ایک قطرہ بہتا ہے، اور وہ قطرے کتنے ہوتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں وہ قطرے ہوتے ہیں۔ وہ قطرے سب ایک فرشتہ بنتا جاتا ہے، اور وہ سب فرشتے مل کر صرف اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو صرف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں علماء کرام کی تعظیم عطا فرمائے جنہوں نے ہم تک پھر سے دین پہنچایا، اتنا دین پہنچایا، اتنی کٹھن میں کہ یعنی کہ اتنی مشکلات آئی کہ وہ دین کو چھوڑ بھی سکتے تھے، ان کے پاس دولت بھی موجود تھی، دولت کے لیے آج کل لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اپنے دین کو بیچ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اہل سنت و جماعت ملی، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدائش ملی، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلا لو پھر مجھے اے شائے بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے سرور میرے آقا مدینے میں، اس مدینے میں رہتے ہیں میرے سرور۔ تو ہمیں مدینے بھی جانا چاہیے، جس کے پاس مال و دولت کی حیثیت ہو تو وہ مدینے بھی جائے، مدینے بھی جائے، وہاں جا کر اسے جو سکون و لذت حاصل ہوگی وہ یہاں نہیں ہوگی، وہ یہاں بیٹھ کر مسجد میں نہیں ہوگی۔ ہمارا کام ہے دین آپ تک پہنچانا، اب آپ کا کام ہے آگے عمل کرنا۔ مدینے جاؤ گے، مدینے والے سونے مصطفیٰ کو جب اس کا روزہ دیکھو گے تو کتنی رحمتوں کی بارش جب دیکھو گے تب پھر سے دل تڑپے گا، پھر کہو گے بلا لو پھر مجھے اے شائے بحر و بر مدینے میں۔ مدینہ پھر اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے سرور میرے آقا مدینے میں۔
اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام اولیاء اعظام کی بھی تعظیم عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، بزرگان دین جیسے پیر بغدادی شاہ ہو گئے، اس طرح بہت سارے سائیں ہیں، جس طرح مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے، قلندر شہباز ہو گئے، ان کی مزارات پر حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکلات سے بچائے۔ جس طرح کہ آج کل وبائیں پھیلی ہوئی ہیں تو ان سے تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جو کچھ شکر تقریر کرے پہ عالم دین ہے مولانا تھیندا پہ اندر دعا کرو اللہ پاک اہندے علم وچ عمل وچ اضافہ عطا فرمائے۔ ٹائم مختصر ہے، دو ٹرائی گانے عرض کرے سا ہونے بعد انشاءاللہ جمعہ ٹائم تھی ویسی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ اندر ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا، تحقیق کر کے ایک نور بھیجا، واضح کتاب۔ اب اس کا مطلب کیا؟ نور اللہ پاک نے کیوں بھیجا؟ بشر بھی اللہ پاک بھیج سکتا تھا، نور ہی اللہ پاک نے کیوں بھیجا؟ شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ ایک سوال اٹھایا، پورا سوال اٹھایا مدارج النبوہ کتاب کے اندر، پھر اس کا جواب بھی دیا۔ جواب یہ ہے اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو نور اس لیے بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، نورانی ذات ہے، کوئی بندہ کوئی فرشتہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھے گا ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے پھر اپنے نور سے مٹھڑے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ ٹھیک، مٹھڑے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، پھر مٹھڑے محمد مصطفیٰ کے نور کے ذریعے سے پوری کائنات کو بنایا، انسان بنائے، فرشتے بنائے، جنات بنائے، طرح طرح کی مخلوقات بنائی۔ اس کے بعد پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو نور بنایا، ٹھیک، پھر بشر کیوں بنایا؟ ہمارے پاس جو محمد مصطفیٰ آئے ہیں انسانی شکل میں آئے، نورانی شکل میں کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا خود ہی جواب دیا، فرمایا اگر محمد مصطفیٰ نورانی شکل میں آتے تو دنیا ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ محمد حدیث پاک ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے نور سے بنے، اور اللہ کا نور ایسا نور ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بھی بے ہوش ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بھی بے ہوش ہو گئے تھے، اللہ پاک کا نور اتنا تیز ہے۔ اب اللہ پاک نے چاہا اگر میں محمد مصطفیٰ کو نورانی شکل میں بھیجوں گا تو اس کی امت کیسے دیکھے گی؟ محمد مصطفیٰ کو دیکھے گی تو ختم ہو جائے گی، جل جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو بشری تقاضوں کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بشری شکل میں اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا، حالانکہ اور اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ محمد مصطفیٰ کی امتیں اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرام محمد مصطفیٰ کو دیکھیں، دیکھ کر اس کے بعد اس کے چرچے کریں۔ آپ کو بات بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق گئے حضرت کعب الاحبار کے پاس، عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے صحابی، مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس سے قبل کی واقعات بتاؤ، ایک واقعہ بتاؤ۔ حضرت کعب الاحبار نے ایک بات بتائی، یہ بات شان حبیب الرحمن کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर देखा, उस पत्थर के ऊपर 4 लाइनें लिखी हुई थी। नंबर 1 ये लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर लिखा हुआ था कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। दूसरी सतर उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी खुदा नहीं, अल्लाह ताला ही खुदा है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह ताला के रसूल और नबी हैं। नंबर 3 तीसरी जो लाइन पर लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह ताला के रसूल हैं। जिन लोगों ने, आप तवज्जो करेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर आपने कुछ नहीं सुना। फरमाते मैंने देखा तीसरी लाइन पर लिखा हुआ था अल्लाह ताला एक है, कोई भी माबूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है। उन लोगों को मुबारक हो जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाए। अल्लाह कह रहा है उन लोगों को मुबारक हो जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाया। नंबर 3 चौथी जो लाइन पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई भी खुदा नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है और तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करो, तवक्कल करो। उसके बाद ये जो दिन आज हम मना रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के चर्चे कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह, किस लिए कर रहे? क्या हमें पैसे मिलते हैं? क्या हमें ऊपर से आर्डर आया कि हम हुकूमत के मोहताज हैं? हुकूमत को हम जूती की नोक पर नहीं रखते। ये दज्जाल हैं, ये कज़्ज़ाब हैं। हुकूमत हो तो उमर फारूक जैसी हुकूमत हो। मैं आपको बता दूं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के चर्चे कर रहे हैं तो इनसे पूछ कर नहीं कर रहे। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का चर्चा इसलिए कर रहे हैं जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ने चर्चा किया, जिस तरह खुद अल्लाह पाक ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का चर्चा किया। कुरान पाक के अंदर आप उठा के देख लीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान पाक के अंदर आता है, या रसूलुल्लाह आप मोहम्मद हैं और अल्लाह के रसूल हैं। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा गया, या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? कौन है? आका ने फरमाया ये अल्लाह के ताला की आयत है, कुरान पाक के अंदर आया, अल्लाह का कलाम है। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा गया, या रसूलुल्लाह आप क्या फरमाते हैं? फरमाया कूलू या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दुश्मन है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं मानता। जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता यानी उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत नहीं की। लेकिन जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है गोया कि वो खुदा से बुग़्ज़ रखता है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से नफ़रत करता है गोया वो खुदा से नफ़रत करता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ही हमारी जान है। कान निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह ने हमें अता किया तो हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इबलीस का दामन पकड़ा, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चर्चा नहीं बल्कि उनके मुंह सूजे हुए, वो कहते हैं ये तो बशर है, कहाँ से लिखा हुआ मीलाद कहाँ है? मैं बताता हूँ कहाँ है मीलाद। बुखारी के अंदर मीलाद है, मुस्लिम के अंदर मीलाद है। नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक एक मरतबा जा रहे थे, देखा कुछ सहाबा किराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं। नबी पाक ने पूछा, ए सहाबा तुम क्या कर रहे हो? या रसूलल्लाह हम अल्लाह की हम्द और आपकी तारीफ कर रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, वल्लाह क्या तुम अल्लाह की कसम खाते हो? तो सहाबा किराम ने कहा, नाम या रसूलल्लाह हम अल्लाह की कसम खाते हैं। नबी पाक ने फरमाया, वल्लाहु वल्लाहु अश्शिफाउ लकल हलाल, ए सहाबा अल्लाह की कसम मेरी शफात तुम्हारे लिए हलाल हो गई। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला के करम से मोहम्मद मुस्तफ़ा की शफात हलाल हो जाती है। और हम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहे हैं। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और जुम्मे का दिन है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है। इस तारीख़ में मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए और मोहम्मद मुस्तफ़ा के आने से बातिल मिट गया, नूर ही नूर आ गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा के आने से हक़ नाजिल हो गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा की तशरीफ़ आवरी से सारे बुत नीचे गिर गए और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा करेंगे और अच्छे तरीके से दबा के करेंगे, किसी से हम पूछ कर नहीं करेंगे। आखिरी एक ऐलान,
سن لو، تمام احباب کے لیے اعلان ہے انشاءاللہ العزیز، والد صاحب کے مشورے سے، ان کے حکم کی بدولت یہ جو انشاءاللہ جکو جمعہ آسی، جمعہ جکو 19 ربیع الاول ہونے جکو جمعہ آسی انشاءاللہ بعد نماز عصر کو پیچھے میلاد مصطفیٰ دی ایک محفل منعقد کی سے اون لائے تمام احباب کو دعوت بھی ہے اور تسا تمام احباب کو التجا بھی ہے جیکو محمد مصطفیٰ نال محبت کریں دے یا محمد مصطفیٰ دا امتی اخوائیں دے اون لائے التجا ہے، کیونکہ اگر مثال طور تے ایک پینسل 10 روپے دی ہے، اگر ایک مانو 10 روپے بھرے سی انچ کے تھی ویسی تو ان مانو کو نقصان تھی سی، لیکن اگر 10 مانو روپیہ کر دے سن تو ان جے ثواب بھی تھی سی، اور جے کو پینسل نہ لکھ سی جو کو کم کرے سی ان کو بھی ثواب ملتا رہا سی۔ ایئں اے سونی اور مبروک محفل ہے محمد مصطفیٰ دی محفل، تو تمام تعاون کرو، تعاون دی ضرورت ہے، جے کو یعنی دل نل کرے تو اجازت ہے، زبردستی کونی، ٹھیک ہے، یہ کونی جو اسا بندوق چاہو تو خرچ بابا 500 دے تو پیچھے تا تو چھڑی سوں، یہ کونی، اور جے کو دل نہ لے وے ٹھیک ہے بسم اللہ، جے کو نہ لے وے تو بابا تیرے خیر اللہ سر خیر اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو سب تمام کو دعوت ہوئے جے کو جمعہ سی انشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی بہترین پروگرام تھیا ہی والد صاحب دی موجودگی وچ، اے سال بھی انشاءاللہ بہترین تھی سی۔ اللہ پاک اے محفل میلاد کو قبول فرما کر اور اصل خاتمہ ایمان تے فرمائے، ان بعد اصل جے بھی گناہ گار سے سیاہکار سے بدکار سے اللہ پاک مٹھڑے محمد مصطفیٰ دے صدقے تمام گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک نماز دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے، نماز بھی پڑھ دے کرو، محمد مصطفیٰ دی جکا پیروی ہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ پیروی ہے جو نماز بھی پڑھو، ان بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھو، یہ نہ ہوئے جو رات دا ساری رات محفل صبح دا ڈکار ہون چھڑے کھراٹے ہون، یہ محفل میلاد کو نہیں، کیونکہ میلاد بھی کرو تو نماز بھی پڑھو، نماز فرض ہے میلاد فرض کو نہیں۔ ہم میلاد امتی لائے جو کو عاشق رسول ہے اہد لائے فرض ہے، جو کو عاشق ہے، کیونکہ وہ میلاد کرے سی تو ان کو سکون ملتی نہ، بغیر میلاد ان کو سکون نہیں ملتا۔ وما علینا البلاغ، جے سنتا کو نہیں پہ سنتا پڑھ کے نو۔